بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زیرو سے ہیرو بنا دینے والا وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ اگر جیب خالی ہو تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیب تو کیا گھر بھر جاتا ہے۔ اللہ اتنی مال و دولت عطا فرماتا ہے کہ فقیری اور محتاجی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت سے لوگ سورۃ قریش کا وظیفہ کر کے اس قدر امیر ہو چکے ہیں کہ آج کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کی رحمتیں ان کے گھر ڈیرا کر چکی ہیں۔ اللہ کا کرم ان پر اس قدر برسا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے سورۃ قریش کا کوئی بھی وظیفہ کر لیا اور پورے طریقے سے پڑھا، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، تو اللہ کی بہت رحمتیں ہوئیں، بہت آسانیاں نازل ہوئیں۔ اللہ نے انہیں دولت مند کیا، گھر گاڑی جو بھی نعمت اللہ سے مانگی اسے عطا ہوئی۔ اور میں خود سورۃ قریش پڑھ کر اللہ سے جو مانگتی ہوں، جو قیمتی چیز چاہتی ہوں، وہ اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے بتانے پر اگر کسی نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بے انتہا نوازا ہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں، اس کی نعمتیں آپ کو میسر ہوں، آپ کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خیر ہو اور کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے دروازے پر جانا نہ پڑے، تو سورۃ قریش کا یہ عمل ضرور کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت عطا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آپ پر بہت مہربانی کی جائے گی۔ اس کو کرنے کے لیے چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے، اور اس کو جب ختم کریں، اس عمل کو پڑھ لیں، مکمل کر لیں، تو بھی آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے جگہ اور وقت ایک رکھنی ہے۔ جتنے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس وظیفے کو شروع کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی بھی آپ نے رک کر، ٹھہر کر، سمجھ کر، بڑی محبت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسے چاہے آپ 1 بار، 3 بار، 7 بار، 11 یا 14 بار پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے 313 بار، پوری تعداد۔ اور یہ نہیں کرنا آپ نے کہ اسے جلدی جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور آپ نے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ لگاتار آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 313 کا یہ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ اس سورت کو پڑھتے جائیں گے، اللہ کا کرم آپ پر ہوتا جائے گا اور بڑھتا ہی جائے گا، اور اس قدر کر دیا جائے گا کہ آپ کے دروازوں سے، گھر کے دروازوں، کھڑکیوں سے آپ کے گھر میں آئی ہوئی تنگ دستیاں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ یعنی جب آپ پڑھنے لگے تو اپنی نیت میں اپنی وہ پریشانیاں بھی رکھیے گا جنہوں نے آپ کو، آپ کے کندھوں کو بوجھل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ دن رات پریشان ہوتے ہیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض دار ہیں، یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں، اسباب نہیں، تو بھی آپ یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنی نیت میں رکھیے گا کہ میں کس مقصد کے لیے اس سورت کو پڑھ رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف دولت کے لیے ہی کی جائے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، آپ اس کے لیے یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ معجزات آپ کو نظر آئیں گے جس کی تمنا آپ نے دل میں رکھی ہوئی تھی، اور بہت سے وظائف کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ معجزات نظر نہیں آئے۔ لیکن تمام شرائط پر ضرور پابندی کیجیے گا، جو بتائی ہیں پورے دل اور اخلاص یقین کے ساتھ پڑھیے گا۔ اگر آپ کا یقین نہیں تو آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ بیٹھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی دنیا میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا دوسری باتوں پر دھیان ہے، اور آپ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ بس اس کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی جھولی پھیلانی
اٹھانی ہے، اپنا کاسہ بلند کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنی ہے، التجا کرنی ہے بے بسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرما دے اور اپنی رحمت کر دے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اسے کر کے دیکھیے۔ 21 دنوں کے اندر اندر آپ کو معجزہ، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، آسانی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو روزگار ملے گا۔ اگر آپ کو ابھی تک روزگار نہیں ملا اور اگر دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بہت تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی اور بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیے اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب کریں اپنے بہن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام تنگ دست لوگوں پر رحم فرمائے، انہیں امیر کرے، غنی کرے، لوگوں کا محتاج نہ کرے، اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین۔